دفعہ کی بات ہے، ایک جنگل میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی کلو کوا تھا اور دوسرا بھائی راجو طوطا تھا۔ راجو طوطا چھوٹا تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کلو کوے کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ کلو کوے کی ہر بات مانتا تھا۔ سنیں جی، آپ اپنے بھائی سے اپنا حصہ کیوں نہیں مانگتے؟ اتنے میں گزارا کرنا کتنا مشکل ہے۔ نہیں رانی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، جب جائیداد کا بٹوارا ہوا تھا تو کلو بھائی نے ہم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں جی، اور جائیداد میں سے انہوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا گھر، ساری زمین نے اور حویلی تو ان کے ہی پاس ہے نا۔ ہاں تو وہ ہر سال ہمیں زمینوں کے اندر سے نکلنے والی فصل میں سے حصہ بھی تو دیتے ہیں نا۔ نہیں جی، وہ بھی تب دیتے ہیں کیونکہ آپ پورا سال محنت کرتے ہو، تب جا کر وہ کہیں چوتھا حصہ ہمیں دیتے ہیں۔ اچھا رانی، اب تم کیا چاہتی ہو؟ کلو بھائی سے زمین میں سے جو حصہ بنتا ہے وہ آپ ان سے مانگو۔ یہی چاہتی ہوں رانی، کلو بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ ایک دفعہ بات تو کرو۔ اچھا، میں آج بات کروں گا۔ پھر اگلے دن راجو طوطا کلو کوے کے پاس جاتا ہے۔ راجو، زمینوں پر کام کیسا ہو رہا ہے؟ جی کلو بھائی، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اچھا تو تم آج زمینوں پر کیوں نہیں گئے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ کلو بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ جلدی بولو، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ کلو بھائی، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زمین میں سے میرا حصہ مجھے دے دیں۔ کیسا حصہ؟ جو تم لوگ اتنے سال سے اس زمین کے اندر سے کھا رہے ہو، اس کا حساب کون دے گا؟ پر بھیا، میں نے جو کچھ بھی کھایا وہ میری اپنی محنت تھی۔ میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں، تب ہمیں 2 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ بس بس راجو، تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو۔ اگر محنت کرتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ اور ہاں، کل سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری جگہ پر کسی اور کو رکھ لوں گا۔ لیکن بھائی، یہ تو غلط بات ہے، آپ بہت غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا، اب تم مجھے سکھاؤ گے غلط اور صحیح کیا ہے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ راجو مایوس ہو کر وہاں سے چلا آتا ہے۔ پھر وہ تھک کر ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ کلو بھیا، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اب میں رانی کو کیا جواب دوں گا؟ اس کو میں ساری زندگی کچھ نہیں دے سکا۔ اب مجھے گھر چلنا چاہیے، رانی بہت پریشان ہو رہی ہوگی۔ پھر راجو وہاں سے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ وہ جب گھر پہنچتا ہے تو رانی بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ ارے شکر ہے آپ آ گئے، کیا ہوا؟ آپ اتنے چپ کیوں ہیں اور پریشان بھی لگ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا کلو بھیا نے کچھ کہا ہے؟ راجو جی بتاؤ نا۔ کلو بھیا سے میں نے زمین کی بات کی تھی، بس اسی کی وجہ سے انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا۔ کیا؟ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس زمین پر جتنا ان کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ میں خود کل جا کر بات کروں گی، میں دیکھتی ہوں کیسے وہ نہیں دیتے۔ نہیں رانی، تم رہنے دو، ہمیں نہیں چاہیے، میں خود کوئی اور کام کر لوں گا۔ آپ کیا کریں گے؟ میں سبزی کی دکان کھول لوں گا۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ راجو سبزی بیچ کر گزارا کرتا رہا، ادھر کلو کوے کے حالات بگڑنے لگے۔ کیا ہوا کلو جی؟ جب سے راجو بھیا کام چھوڑ کر گئے ہیں تب سے کاروبار میں نقصان ہی ہو رہا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن یہ بھی میری غلطی ہے، میں نے ہی اسے یہاں سے نکالا تھا اور اس کا حق بھی اس سے چھین لیا تھا۔ پتہ نہیں میرا بھائی اب کس حال میں ہوگا۔ تو کلو جی، آپ چلے جاؤ راجو بھیا کے پاس، اس سے منا لو، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی۔ آپ ہاں کرو، میں خود آپ کو لے جاتی ہوں۔ راجو بھیا کا دل بہت بڑا ہے، وہ ضرور آپ کو معاف کر دیں گے۔ اچھا تم کہتی ہو تو چلو پھر وہ دونوں راجو کے گھر جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ارے کلو بھیا، آپ یہاں کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ راجو میرے بھائی، مجھے معاف کر دو۔ کلو بھیا، آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ راجو میرے بھائی، تم اتنے اچھے ہو، تمہارا دل کتنا بڑا ہے، میں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا، اس کا احساس مجھے آج ہو رہا ہے۔
راجو تم ہمارے ساتھ چلو، آج سے ہم سب مل کر رہیں گے، اور تم میرے ساتھ آئے تو مجھے لگے گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر راجو کلو کی بات مان لیتا ہے اور کلو کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔